ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ پیارے بھائیو، انسان کی زندگی اور دنیا کا یہ جہان دونوں ہی فنا ہونے والے ہیں۔ نہ کوئی انسان یہاں ہمیشہ رہ سکتا ہے اور نہ یہ دنیا ہی ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک دن آئے گا یہ جہاں سمیٹ دیا جائے گا، پھر اللہ مالک کے سامنے حاضری ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس زندگی کی بنیاد پہ اس زندگی کے فیصلے ہوں گے۔ جس نے یہاں اپنی زندگی اللہ مالک کے حکموں کے مطابق گزاری، وہ اللہ کی جنت میں جو چاہے گا وہ پائے گا، اور جس نے یہ زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اللہ مالک کے حکموں کو پس پش ڈالا، تو پھر وہاں اس کے لیے قید خانہ ہے جہنم کی صورت میں۔ میرے مولا کی رحمتیں ہیں کہ اس نے جنت کی نعمتوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا اور جہنم کے عذاب کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ یہ تفصیل انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ انعامات پاؤ گے، اور اگر شیطان کے پیچھے چلے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور شریعت کا انکار کرتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، تو پھر اس طرح کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ جہنم بڑی شدید ہے، جہنم پر نگران دربان فرشتے بڑے شدید ہیں۔ جہنم بھی برحق ہے، اس کا عذاب بھی برحق ہے، اس پر موجود دربان بھی برحق ہے۔ انسانی عقلیں اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ کیسی ہے، اس کا ایندھن کیسا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر سخت مزاج کے فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوئے جو جہنم کے دربان ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ جہنم کے 19 داروغے ہیں۔ آئیے مالک کا فرمان سنیں۔ سأصلیہ سقر، میں جلد اسے جہنم میں سقر میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، چمڑی جھلسا دینے والی، دھوپ کی اس گرمی سے بچنے کے لیے۔ یہ حضرت انسان کیا کچھ حربے اور ٹوٹکے کرتا ہے،
کریمیں لگاتا ہے، سائے کا اہتمام کرتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کا اہتمام کرتا ہے، پر یہ ایک جہنم کی گرمی ہے بھائی میرے مسلمان ساتھی، یہ جہنم کی آگ اور یہ جہنم کی گرمی، یہ انسان کی چمڑی اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا کی تھوڑی دن کی زندگی کے اندر آپ اپنے جسم کو مختلف کریموں سے مزین کرتے ہو، دھوپ سے، گرمی سے بچنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہو، کیجئے، اللہ نے مال دیا ہے، شوق سے کیجئے، لیکن کبھی نہ بھولیے کہ وہ جہنم کی آگ بڑی شدید ہے، اس سے بچاؤ بھی اسی دنیا میں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اس جسم کو بچانا ہے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے بچانا ہے، کتاب و سنت کے بیان کردہ ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لا کر بچانا ہے۔ سوال کرنے والی ایک عورت ایک عالم سے سوال کرتی ہے کہ میں صبح فجر کی نماز پہ اپنے بچوں کو نہیں اٹھا سکتی، میرا دل بڑا نرم ہے، باہر بڑی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، سردی کا موسم ہوتا ہے، یہ بستروں میں گرم نرم رضائیوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں انہیں اٹھاؤں اور ان کی نیند خراب کروں، تو میرا یہ عمل، یہ ماں کی ممتا کیسی ہے؟ تو شیخ نے اس کو ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور گھر دھوئیں سے بھر رہا ہے، آگ پھیل رہی ہے اور تمہارے بچے بھی اسی طرح سو رہے ہیں، اب تمہاری ممتا کیا کہے گی کہ اب بھی ان کی نیند خراب نہیں ہونے دو گی، سونے دو گی؟ کہا نہیں، اب تو میں گھسیٹوں گی، ان کی رضائیاں اتار کر پھینکوں گی، ان کے پاؤں سے، ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گی۔ میری ممتا یہ کہے گی اپنی اولاد کو آگ سے بچا لے، میں جو کر سکوں گی کر گزروں گی اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی بندی، یہ دنیا کی آگ ہے اور جہنم کی آگ تو اس آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس جہنم سے بچائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اگر آپ کی بیٹیاں سو رہی ہیں، فجر کی نماز پہ سو رہی، ظہر پہ آرام کر رہی، عصر پہ پڑھ رہی ہیں، مغرب پہ کھانا بنا رہی ہیں، عشاء پہ کھانا کھا رہی ہیں، اور آپ آتے ہیں اور کبھی آپ کی زبان سے یہ جملے ادا نہیں ہوئے کہ بچیوں تم نے نمازیں پڑھ لی، بیوی سے کبھی آپ کو پوچھنا نصیب نہیں ہوا تو نے نماز پڑھ لی، تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ خود مسجد جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا ٹیلی ویژن کے سامنے موبائل پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ مختلف گیمیں کھیل رہا ہے یا فلمیں دیکھ رہا ہے یا ڈرامے دیکھ رہا ہے، آپ مستقل مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ کی اولاد گھر کے اندر بیٹھی ہے، آپ ان کو کچھ نہیں کہتے، تو آپ ان کو دھکیل رہے ہو اور اپنی جہنم بھی تیار کر رہے ہو، اپنے جہنم میں جانے والے اعمال بھی کر رہے ہو کہ یہ اولاد قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گی اور اللہ کے سامنے سوالی ہوگی، اے اللہ یہ ہمارا باپ تھا، اس نے ہمیں نہ کبھی مارا، سکول نہ جانے پر مارا، ٹیوشن نہ جانے پر مارا، دکان نہ کھولنے پر مارا، بیٹیاں کہیں گی گھر میں کام نہ کرنے پر مارا، لیکن نماز نہ پڑھنے پہ کبھی نہیں مارا، قرآن نہ پڑھنے پہ کبھی نہیں مارا، آخرت کی تیاری نہ کرنے پہ نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی سمجھایا، تو ہو سکتا ہے یہ اولاد آپ کو گھسیٹ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ وہ جہنم جس کی تپش، جس کی حرارت، جس کی شدت آپ کا اور میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے درمیان ہیں، اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں۔ تو پیارے بھائی یہ دوزخ برحق ہے اور اس پر یہ فرشتوں کی تعداد بطور نگران کے مسلط ہے۔ یہ جہنم کے فرشتے یا داروغے، یہ نگران، یہ بڑے سخت گیر ہیں، رحم نام کی کوئی چیز یہ اس کو جانتے تک نہیں ہے۔ اور انسان جب جہنم کی طرف جائیں گے، وہ منظر بھی مولا مالک نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کاش ہم نے قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں کا گزارنے کا طریقہ کار سمجھا ہوتا اور اسے کھول کے پڑھا ہوتا، اس کے ترجمے پہ غور کیا ہوتا، مالک کی بھیجی ہوئی آیات کو
اپنے سینے کا نور بنایا ہوتا۔ اگر ہم قرآن کو یوں سمجھتے کہ اس کی بنیاد پہ جنت یا جہنم ہے تو ہماری زندگی کسی اور رنگ میں رنگی بھی ہوتی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کفار کو، اللہ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، ان کو گروہ در گروہ کر کے چلایا جائے گا جہنم کی طرف۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا۔ یہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ چلائے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے نگران دربان فرشتے ان سے پوچھیں گے، الم یأتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس، تم میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ نے کوئی رسول تمہاری طرف نہیں بھیجے جو تم میں سے تھے؟ وہ نور من نور اللہ نہیں تھے، وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی، وہ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں تھے۔ بعض ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول بشر نہیں ہوتے بلکہ وہ تو نور من نور اللہ ہوتے ہیں، وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ میم کی مروڑی کا فرق ہے جو عوام نہیں سمجھتی۔ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول دونوں ایک ہیں۔ ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے۔ کچھ ظالموں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کرنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیارے بھائی، انبیاء بشر ہیں، انبیاء بشر ہیں، انبیاء اولاد آدم میں سے ہیں، جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں انہی قوم میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا حسب و نسب بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی عزت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے مقام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا اعلیٰ حسب و نسب ہوتا ہے، لیکن ہوتے وہ انسان ہیں، ہوتے وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ نور من نور اللہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کے نور میں سے الگ نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ ہی کی مخلوق ہوتی ہے۔ وہ پکارتے ہیں لوگوں کو ہدایت کی طرف، جنت کی طرف۔ ہاں وہ نور ہدایت ہوتے ہیں، وہ ہدایت کا نور بن کے آتے ہیں، وہ ہدایت کا پیغام لے کر آتے ہیں، وہ کفر کے اندھیروں کو مٹانے والا نور بن کر آتے ہیں، وہ ظلمتوں کو مٹانے والا نور بن کر آتے ہیں، لیکن ہوتے انسان ہیں۔ ان کی بیویے، ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کو بخار ہوتا ہے، وہ بھوک محسوس کرتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کمائیے کر کے کھاتے ہیں۔ یہ سارا انسانوں والا ماجرا ہے، لیکن وہ کفر کے اندھیروں کو مٹانے والے نور ہدایت بن کر تو آتے ہیں، نور من نور اللہ بن کر نہیں آتے۔ یہ کہنے والے کفر کے عقیدے پر ہے کہ وہی آسمانوں پر، وہی زمین پر، بس میم کی مروڑی ہے، وہ احد ہے، یہ احمد ہے، فرق زیادہ نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں مولا کا فرمان سنیے، کفار کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، نگران فرشتے جہنمیوں سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہو۔ پیارے بھائیو، او میرے مسلمان بھائیو، ہدایت کے لیے رب کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن حکیم کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن حکیم کو اپنے سینے کا نور بنانا ضروری ہے، اس قرآن حکیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آواز کو گلی گلی تک پہنچائیے، اس آواز کو گھر گھر تک پہنچائیے، اس آواز کو کونے کونے تک پہنچائیے، اس آواز کو ہر مرد و عورت کے کانوں تک پہنچائیے کہ ہدایت صرف قرآن کو پڑھ کر ملے گی، رسول اللہ کی احادیث کو پڑھ کر ملے گی، جو احادیث قرآن کی بہترین تفسیر ہے۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ان دونوں کی حفاظت ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات میرے اور آپ کے زندگی کو بدلنے والی چیزیں ہیں، یہ شریعت محمدیہ کا نور میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھا، اگر ہم نے احادیث رسول کو ترجمے سے نہ پڑھا، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، عقائد کے معاملات کتاب و سنت سے ہم نے نہ لیے تو پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے، ہمیشہ کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور پیارے بھائی، جو یہ کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا، حدیث کو ترجمے سے نہ پڑھنا، وہ ظالم ہے، وہ دنیا کے مال کے پجاری ہیں، وہ اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا بزنس
چمکانا چاہتے ہیں، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دکانداری انہوں نے شروع کر رکھی ہے، وگرنہ یہ قرآن میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا، احادیث رسول میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئی۔ سنیے ان کا سوال دربان ملائکہ کا، تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی اس ملاقات سے تمہیں ڈراتے، تمہیں بتاتے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک دن مر کے تم نے اس جہاں کو چھوڑ کر برزخ سے ہوتے ہوئے مولا کے سامنے اٹھنا ہے، پھر اللہ نے تم سے تمہاری زندگی کے سوال کرنے ہیں۔ قالوا بلا، قالوا بلا، یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، یہ جملہ بڑا سنگین ہے۔ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، رسول آئے تھے، قرآن لائے تھے، احادیث آئی تھی، لیکن ہم کہا کرتے تھے یہ قرآن حدیث سمجھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اس کو بڑے بڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو صرف 4 نے سمجھا یا 14 نے سمجھا، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس قرآن کو ترجمے سے کبھی نہ پڑھنا، تفسیر سے کبھی نہ پڑھنا، اس کی عربی ریڈنگ کرتے رہو۔ ارے او بھائی، کتنا بدنصیب ہے وہ انسان، کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے نور بھیجا قرآن کی صورت میں، فرمان محمد کی صورت میں، لیکن اسے ساری زندگی 70 80 90 سال کی زندگی میں پتہ ہی نہیں لگا اللہ نے کیا حکم دیے ہیں، اللہ نے کیا حلال کیا ہے، اللہ نے کیا حرام کیا ہے، قرآن میں ہے کیا، احادیث میں ہے کیا، اس نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ اس حضرت کی ملفوظات اور اس حضرت کی ملفوظات کو سینے سے لگائے رکھا، اس بابا جی کی فضائل کی کتابوں کو اٹھائے رکھا اور اس بابا جی کے فضائل کی کتابوں کو سینے سے لگائے رکھا، اس نے کتاب و سنت کے نور سے اپنا رشتہ نہیں توڑا۔ تو پھر سنیے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کیوں نہیں ان پر، کفار پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر زندگی ہم نے کتاب و سنت کے بغیر گزاری، اگر زندگی ہم نے کتاب و سنت سے منہ موڑ کر گزاری، اگر زندگی ہم نے توحید کے عقیدے سے محروم ہو کر گزاری، شرک کی دلدل میں گرتے ہوئے گزاری، اس بابے کو سجدے، اس قبر پہ سجدے، اس ڈھیری کا طواف، اس پیر کی اونٹنی کی قبر کا طواف، کہیں پیر کی بلی کی قبر کے اوپر بیٹھ کے دعائیں اور منتیں اور مرادیں مانگی جائیں۔ اگر بھائی زندگی یوں گزری کہ آپ کو توحید کا فہم نہیں، آپ کو ایمان کا فہم نہیں، آپ کو اللہ کی معرفت نہیں، آپ نے رب کو پہچانا نہیں، اپنے رب کے کلام کو پڑھا نہیں، اس کے مطابق زندگی گزاری نہیں، ایک جانور کی زندگی، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بس یہی زندگی کے اوپر لاگو رہا اور اسی کے گرد زندگی گھومتی رہی، تو بڑا معاملہ خطرناک ہوگا۔ وہاں فرشتے پوچھیں گے رسول آئے تھے، کتابیں آئی تھی، تمہیں ڈرایا گیا تھا؟ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، یہ سارا کچھ ہوا تھا، لیکن ہم کہتے تھے کہ نہیں، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، ہم کہتے تھے نہیں، اے جہاں میٹھا گلا جہاں کیا ڈٹھا، ہم کہتے تھے یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو اس دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ جہنم بڑی شدید ہے، یہ گھڑی بڑی شدید ہے، یہ دن بڑا شدید ہے، اور یہ دن یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کر لیجئے۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان نگرانوں کا سردار داروغہ جہنم مالک، اہل نار اس کو پکاریں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تم ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔ تمنا ہوگی اہل نار کی، کاش ہم مر جائیں، ہم جل کے ختم ہو جائیں، ہمیں موت آ جائے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے، ہمارا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن پیارے بھائی یہ صرف ایک حسرت ہوگی جو کبھی پوری نہ ہوگی۔ وہ داروغہ جہنم کیا کہے گا؟ تم کفر اور شرک کے جرم کی وجہ سے ہمیشہ کی اسی جہنم کے اندر رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب طویل بیان کیا ایک حدیث میں، اور اس کے اندر داروغہ جہنم کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ بدصورت آدمی، اتنا بدصورت جتنا تم نے کسی بدصورت کو دیکھا ہو، اس سے بڑھ کر بھی، اور وہ آگ جلا رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ کر آگ بھڑکا رہا ہے۔ تو یہ داروغہ کا، یہ نگران فرشتوں کا کام ہے کہ وہ جہنم کو بھڑکائیں، اس آگ کو جلائیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟
تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ ہے۔ پیارے بھائی، اس پکار کو اپنے سامنے رکھیے، اس آواز کو اپنے سامنے رکھیے۔ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی جسم اور روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جب تک روح حلق میں آ کے نہیں اٹک جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، محمد الرسول اللہ کے قرار کیجئے۔ ان دو گواہیوں کا معنی دل کے اندر بٹھائیے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، اور وہ اعمال جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان کو اپنی زندگی میں لائیے، تاکہ اس حال میں ہماری موت ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔